अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक दफ़ा फिर सुबह सुबह जब उठे तो उठते साथ ही हमें जो खबर मिली वो ये मिली कि आज़म स्वाति साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले तो आज़म स्वाति साहब के बारे में कितना कि बताएं आपको कि आज़म स्वाति साहब क्या फिल्म है और क्या कर रहे हैं। आज़म स्वाति साहब जो है ना वो हर हद पार कर रहे हैं। जब आज़म स्वाति इल्ज़ाम लगाते हैं तो इसका कोई सबूत नहीं देते। वो ज़ुबानी गुलामी कहते हैं कि 74 साल के बूढ़े के साथ ये ज़ुल्म हो गया, वो ज़ुल्म हो गया, 74 साल बूढ़े की सलवार उतार दी, 74 साल बूढ़े के आई डोंट नो क्या-क्या कर दिया। लेकिन आज़म स्वाति को मुझे लगता ये है कि पीटीआई ने फ़ौज पर दबाव डालने के लिए रखा हुआ है। डेफ़िनेट सेनेटर हैं, मीडिया का आज़ादाना इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया उनके हाथ में है। तो उसका वो पूरा एक इस्तेमाल जो वो कर रहे हैं। आज़म स्वाति साहब ने इमरान खान साहब की खातिर अगर देखा जाए तो अपनी फैमिली की इज्जत तक दांव पे लगा दी। उनके बकौल उनकी बेटी ने वो वीडियो देखी और ये कहा कि नहीं बाबा, ये आप और मामा ही हैं। इससे बड़ा फिक्रा या इससे बड़ी जलालत या इससे बड़ी और बेगैरती क्या हो सकती है। और जिस तरह वो रुवानी से इस वक्त मीडिया पर जनरल बाजवा साहब के बारे में जो बात कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन आपने सोशल मीडिया पर उनकी गालियों वाली ट्वीट जिसमें वो बास्टर्ड और आई डोंट नो सन ऑफ बीच और पता नहीं क्या क्या जैसे लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कल उन्होंने अपनी तकरीर में जो ये कहा कि हिंदुस्तान के बनने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनके 26 से 29 लाख के असासे हैं और वो आवाम को पता है। तो बाजवा साहब अब आप जा रहे हैं तो खुदारा आप भी, क्योंकि मैं एक एक कॉमन पर्सन ऑफ ये सोसाइटी का हूँ और मेरा हक है कि मैं अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के असासे जानूं, तो मुझे जाने से पहले जरा आप अपने असासों का हिसाब तो देते जाएं। एक तरफ उनको गालियां निकाल रहे हैं और एक तरफ उनको 74 साल के बूढ़े को नंगा करके मारने के इल्जामात लगा रहे हैं, दूसरी तरफ उनसे असासे मांग रहे हैं। हर चीज का एक तरीकाकार होता है। अ, ये तमाम चीजें देखने के बाद जो सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रोग्रामों में एक चीज तकवीत पकड़ी थी कि आज़म स्वाति को गिरफ्तार करना चाहिए और सद्देबाप करना चाहिए, क्योंकि आज़म स्वाति को देखकर बाकी लोग भी हिम्मत और हौसला पकड़ेंगे। क्योंकि जब आप लोग कुछ करेंगे नहीं, देखें आज़म स्वाति के साथ अगर कुछ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुआ है, तो वो बहुत बड़ी, हम उसकी मजम्मत करते हैं और हम ये चाहेंगे कि उसकी पूरी तफ्तीश की जाए और जो भी उनके साथ जुल्म और ज़्यादती करने वाले हैं उनको कैफरे करदार तक पहुँचाया। ये नहीं हो सकता एक 74 साल के बूढ़े को अगर वाकई नंगा करके मारा गया तो ये गलत बात है। वाकई उनकी सलवार उतारी गई तो ये गलत बात है। वाकई ही उनको अलफ नंगा करके उनकी वीडियो बनाई गई है तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। लेकिन हर चीज का एक तरीकाकार होगा, वही तरीकाकार आज़म स्वाति साहब को भी अपनाना चाहिए। इस मुल्क की अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहां पर जाएं, जाके देखें। मुझे ये बताएं कि अगर किसी एक इंसान के साथ पुलिस अगर ले जाती है, वो थाने में मारपीट करती है, तो उसका तरीकाकार क्या होता है कि वो बाहर निकल के पुलिस वालों को, थाने वालों को, मीडिया में आगे पीछे गालियां निकालने की जरूरत और हिम्मत तो नहीं करेगा। क्या करेगा वो? उसका कोई लीगल तरीकाकार है, वो इख्तियार करेगा, वकील पकड़ेगा और जाके कंप्लेन करेगा। और कंप्लेन इंसाफ, देखे मिलना ना मिलना, लेकिन तरीकाकार तो वही रहना चाहिए ना। कानून तो आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। हालांकि अगर देखा जाए तो जब आज़म स्वाति साहब को गिरफ्तार किया गया तो उनको एक सहूलत भी दी गई। सहूलत ये दी गई कि उनको कैमरा इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई। कैमरे से इस्तेमाल से मुराद मेरी ये है कि वो जब ये उनकी गिरफ्तारी हो रही थी तो उन्होंने कहा जी कि वीडियो ऑन कर लें, और उसके बाद फिर उन्होंने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। भाषण भी है अगर मतलब, लेकिन क्या आपको भाषण सुनाए उनका? वो उनका वही बाजवा साहब को गालियां और बाजवा साहब को तकलीफ और बाजवा साहब को धमकियां और बाजवा साहब को चैलेंज। पीटीआई जाने से पहले जो है ना, वो अभी बाजवा साहब रिटायर नहीं हुए, लेकिन वो जो करना चाहते हैं वो मेरे ख्याल में सब आपके सामने है। ये उन्होंने जो कि, अच्छा मैं एक यहाँ पे आपको ना एक तरीकी चीज़ भी दिखाता चलूँ। ये आज़म स्वाति साहब की एक वीडियो है जब नवाज शरीफ साहब बाजवा साहब का नाम लेकर, चंद अफसरान का नाम लेकर कह रहे थे कि आप लोगों ने ये ज्यादती की है, और उस ज्यादती का सद्देबाब ये है कि आप लोग सियासत से अलग हो जाए, सियासत से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। जब मियाँ साहब सियासत से दूर रहने के बारे में फौज को कहते थे, ये उनका मुतालबा था, और ये मुतालबा 70 साल से था। ना वो गालियां निकाल रहे थे, ना वो कोई उनके बारे में बुरी जुबान इस्तेमाल कर रहे थे, ना उनके एहसासों का हिसाब मांग रहे थे। सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि खुदारा आप सियासत से बाज आ जाए।
میں چاہوں گا کہ وہ ویڈیو کم از کم آپ کو ضرور سناؤں. نواز شریف سن لو کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو، جو تمہارا بیانیہ ہے، وہ غداری ہے، غداری ہے، غداری ہے. تم پاکستان کے عوام کے خلاف، پاکستان کی سالمیت کے خلاف، پاکستان کی افواج کے خلاف آج تم بھارت کے پٹو بن چکے ہو، اور انشاءاللہ تعالی یہ قوم تمہیں معاف نہیں کرے گی. جی سنیے آپ نے. اب اس کا فیصلہ آپ خود ہی کر لیں کہ یہ وہی اعظم سواتی صاحب ہیں جو میاں صاحب کو غدار کہتے تھے، صرف اس لیے کہ آپ فوج کو نیوٹرل ہونے کا کیوں کہتے ہیں. فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہے، ہمیں گود میں بٹھایا ہوا ہے، ہم حکمرانی کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہو جائے تاکہ ہماری حکومت چھن جائے، اس لیے آپ غدار ہیں. خیر آگے چلتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں تو ابھی چلتی رہنی چاہیے، لیکن میں چاہوں گا کہ ہم اس سے تھوڑا سا آگے چلیں. شہباز گل صاحب نے بہت غلیظ زبان استعمال کی. کل میں نے اس کا ذکر بھی کیا اپنے ویلاگ میں. میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جس طرح انہوں نے کل غلیظ زبان استعمال کی کہ اگر آپ لوگ نیوٹرل ہو گئے ہیں، سیاست اب آپ لوگوں نے نہیں کرنی، تو کیا ہم اپنی سلواریں پہن لیں، کیونکہ ہماری سلواریں نیچے کر کے جو آپ ویڈیو بناتے رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں، وہ اگر اجازت ہو تو، اور اگر آپ لوگوں کو شوق نہیں بھرا تو ہمارے عمران اسماعیل صاحب اور علی نواز صاحب، اور یہ ان کی ذرا صحت ٹھیک ہے، یہ مطلب ماشاءاللہ ہیلدی ہیں، تو ان کو پکڑ کے لے جائیں اور ان کو ننگا کریں اور اپنا شوق پورا کر لیں. پارٹی کی قیادت ابھی بہت لمبی لائن لگی ہوئی ہے ننگا ہونے کے چکر میں، کیونکہ ننگا ہونے کے بعد بندہ مشہور ہو جاتا ہے، ننگا ہونے کے بعد بندے کو باتیں کرنے کو موقع مل جاتا ہے، ننگے ہونے کے بعد بندہ بدتمیز ہو جاتا ہے. تو پی ٹی آئی جو ہے ماشاءاللہ آلریڈی بڑی بدتمیزوں کی جماعت ہے، اور جب وہ ننگے ہوں گے تو اور بدتمیز ہوں گے. تو یہ سب جلسے میں کھڑے ہو کر کل شہباز گل صاحب فرما رہے تھے، اور مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شہباز گل صاحب کے تو گھر میں کوئی ہے نہیں ہے، لیکن جو باقی پی ٹی آئی والے دوست بہن بھائی حضرات ہیں، کیا وہ یہ تقریر سنتے ہوں گے؟ اچھا، یہ جنرل باجوہ کو دھمکیاں لگانے کا جو سلسلہ ہے وہ پی ٹی آئی نے اب دن بدن زور پکڑتا جائے گا. یہ اوپر سے شروع ہوگا، نیچے تک آتا جائے گا، اس کو ایک پورا ٹرینڈ بنایا جائے گا. اور جنرل باجوہ صاحب ابھی ریٹائر نہیں ہوئے، ان کے 2 دن باقی ہیں، لیکن ان کے ریٹائر ہونے کے بعد باجوہ صاحب کے ساتھ جو کیا جائے گا وہ ابھی سے آپ کے سامنے ہے، اور آگے جا کے مطلب کیا ہوگا. یہ پورے ادارے کی عزت کا سوال ہے. شہباز گل جیسے اور اعظم سواتی جیسے لوگوں کو کھلا چھوڑنا جو ہے وہ میرے خیال میں ادارے کو کسی بھی طرح سے، دیکھیں سچ ہے یا جھوٹ ہے، پی ٹی آئی کا یہ کمال ہے کہ وہ جھوٹ کو اتنے خوبصورت طریقے سے بیچتے ہیں کہ بس آپ چھڑ دیو گلاں، وہ مطلب جھوٹ سے جھوٹ کو بھی اتنے، مطلب دیکھیں عمران خان صاحب نے کل 12 گولیاں چلائی، جب وہ نیچے بیٹھے تھے گولیاں اوپر سے نکل گئی، اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ان کے منہ میں گولی لگی اور ان کے منہ سے خون بہہ رہا تھا. اور عمران اسماعیل صاحب جو ہیں ان کے کپڑوں سے 4 گولیاں نکلی، بلکہ ان کی بیوی سے ایک منسوب بیان بھی چل رہا ہے کہ جب وہ گھر پہ آئے تو 2 گولیاں ان کی جرابوں سے بھی نکل آئی تھی. تو عمران خان صاحب یہ اتنے بڑے جھوٹ اگر میڈیا پر بیٹھ کے بول سکتے ہیں تو سوچیں ذرا ان کی پارٹی کا وتیرہ کیا ہے. اس لیے شہباز گل صاحب کو بھی میرا خیال اگلا نمبر جو ہے نا وہ شہباز گل کا ہے، اور شہباز گل کا یہ نمبر لگنا چاہیے. اچھا، ایک چیز اور جو اس میں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو جنرل باجوہ صاحب ہیں ان کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے. آئی ایس پی آر کا بیان سامنے آ گیا، بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے، جس میں کہا گیا کہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب اور ان کی فیملی کے اثاثوں سے متعلق سوشل میڈیا پر گمراہ کن اعداد و شمار جو ہیں وہ پھیلائے جا رہے ہیں. باجوہ اور ان کی فیملی کے جو اثاثے ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں. آئی ایس پی کا یہ بھی کہنا تھا کہ گمراہ کن اعداد و شمار مفروضوں کی بنیاد پر بڑھا چڑھا کر پیش کیے جا رہے ہیں. ایک خاص گروپ نے نہایت چلاکی، بددیانتی کے ساتھ جنرل باجوہ کی بہو کے والد سمدھی کے فیملی کے اثاثوں کو آرمی چیف اور خاندان سے منسوب کیا گیا. جو ان کا بیٹا ہے، ان کا جو بیٹا ہے، ان کی جو بیوی ہے، ظاہر ہے وہ سسر ہوئے ان کے بیٹے کے، ان کے جو اثاثے ہیں وہ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ نتھی کیے جا رہے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ان پچھلے 3 4 5 سالوں میں وہ اتنے امیر ہوئے اور انہوں نے یہ کاروبار کیا. یہ آئی ایس پی آر کہہ رہی ہے. ڈیفینیٹ اس کا اب آئی ایس پی آر کہہ رہی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ان کے پاس ثبوت بھی ہوگا کہ کیا وہ بندہ جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں وہ پہلے سے امیر ہے یا اتنی پچھلے 4 5 سالوں میں وہ امیر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر اثاثے کیا وہ سمدھی ہیں، اس کے خاندان کے ہیں، یا پھر ان سے کوئی باجوہ صاحب یا ان کی فیملی کا کوئی تعلق ہے. یہ آئیس پر کہنا ہے کہ یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ اثاثے آرمی چیف باجوہ کے 6 سالہ کے دور حکومت میں ہوئے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے، یہ قطعی طور پر حقائق سے بالکل دور ہے.
ISPR کا یہ بھی کہنا ہے کہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کی اہلیہ اور خاندان کا ہر اثاثہ باقاعدہ طور پر ڈکلیئر ہے. آرمی چیف و خاندان باقاعدگی سے ٹیکس پیڈ کرتے ہیں. ہر شہری کی طرح آرمی چیف اور ان کی فیملی ٹیکس حکام کے سامنے اپنے اثاثہ جات سے متعلق پورے جواب دے. اگر ان سے کوئی جواب مانگا جائے گا یا ان سے کوئی ایسی کوئی چیز پوچھی جائے گی تو وہ ٹیکس کو بالکل جواب دے ہیں. فیملی کے کسی بھی ممبر سے احمد نورانی صاحب جی کوٹا کھولنے والے ہیں کوئی آج کل میں, وہ جیسے ہی یہ باجوہ صاحب میرا خیال ہے کہ وہ تیاری کر رہے ہیں, ماحول بنا رہے ہیں, جیسے ہی یہ باجوہ صاحب ریٹائر ہوں گے تو وہ کٹا کھول دیں گے. اب وہ کٹا کس طرح کھلے گا؟ احمد نورانی صاحب بادشاہ بندے ہیں, اب پتہ نہیں وہ کس کے لیے کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, ملک کی کتنی خدمت کر رہے ہیں. اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ پوری فوج اور پورے ملک کو بدنام کرنے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. ہو سکتا ہے کہ بہت ساری سٹوریاں ان کی ٹھیک بھی ہوں, لیکن ابھی لگتا یہی ہے ان کے ٹویٹ پڑھ کر, ان کی چیزیں دیکھ کر, کہ وہ کوئی خاص قسم کا جو بدلہ ہے وہ لے رہے ہیں. اور قمر جاوید باجوہ صاحب کے بارے میں اگر انہوں نے سٹوری کرنی تھی تو وہ جب وہ تھے آرمی چیف کرتے, وہ اسی وقت کیوں کر رہے ہیں, یہ ایک سوالیہ نشان ہے جب قمر جاوید باجوہ صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیں, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی دوسرے ویلاگ میں. خدا حافظ دوستوں.